سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 9۔ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو آپ کا کلام ہے، خدائے پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، اگر اس کا پس منظر تھوڑا سا ارشاد فرما دیں۔ حبل اللہ، اللہ کی رسی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے، اس پر ایمان رکھنے کے تعلق سے اور اس کی اطاعت سے ہم کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمانیات کے حوالے سے خاص کر کہ ہم مطلب مضبوط رہیں گے۔ بھجن ان دنوں میں آپ کس جگہ پر تھے اور کس کیفیت میں آپ نے یہ کلام لکھا؟ جاگ رہا تھا اس وقت میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے امام رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے پڑھنے والے اس سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے، تو اس کے بارے میں کیا وعید؟ امام سے پہلے مقتدی کا رکوع اور سجود وغیرہ میں چلا جانا یا اس سے پہلے سر اٹھانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے احکام پیج نمبر 255۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ کیا عورتوں کے بال ستر میں داخل ہیں، اور فی زمانہ ان سے اگر یہ ستر میں داخل ہیں تو چونکہ ان کا پردہ فرض ہے، تو کیا مطلب اس سے بچا کس طرح جائے؟ کیونکہ گھر میں، باہر، ٹی وی پر، موبائل میں، ہر جگہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں، بے پردہ عورتیں نکلتی ہیں، بازاروں میں بھی، گلیوں میں بھی، اور اپنی گھر کی خواتین کو اگر سمجھایا جائے تو یہ بھی اس انداز سے مطلب نہیں مانتی، اور دوسروں کا حوالہ پیش کرتی ہیں کہ فلاں عورت بھی تو ایسا کرتی ہے۔ تو گھر والوں کو کس طرح سمجھایا جائے گھر میں، اور خاص طور پہ جب کوئی معظم دینی ہو اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ اگر وہ نہ مانتے ہوں اور اس سے دین کی بدنامی کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں کون سی حکمت عملی اپنائی جائے؟ اور اسی طریقے سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ کیا عورتیں اپنے بال کٹوا سکتی ہیں؟ اگر کٹوا سکتی ہیں تو اس کی کوئی حد بتا دیں۔ اور اسی طرح کلر وغیرہ کرواتی ہیں عورتیں اپنے بالوں پر، تو یہ چونکہ یہ سب کچھ دکھانے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، کیا تو اصل تو سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے بال دیکھنا جائز ہے یا ان کا دکھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بے پردگی کے حوالے سے تھوڑا سا یہ اب ارشاد فرما دیں، اور میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے نگاہوں کا
कुफल मदीना लगाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारे घर में भी मदनी माहौल कायम हो जाए, आमीन। और दुआओं की दरख्वास्त है। मेरे दिल की हालत तो आप जानते हैं। औरतों के बाल भी औरत यानी छुपाने की चीज है। अजनबियों के सामने वो नामहरमों के सामने वो जाहिर करना नाजायज है, गुनाह है, और नामहरम भी उसकी तरफ नजर नहीं डाल सकते। अब रहा के गलियों बाजारों में बेपर्दगियां और औरतों का चारों तरफ हुजूम, तो ऐसी सूरत में ये कि जितना हो सके बंदा अपने आप को बचाना तो है, जानबूझकर नजर नहीं डालनी। और ये गैर नियत के अगर नजर पड़ गई तो वो नजर माफ है, उसको लौटा ले। अब देखे ना, देखता ना रहे उसको। तो ये कि जितना हो सके बंदा बचे। अब इसके लिए ये तो कहा नहीं जाएगा कि बाजारों में मत जाओ, निकलो ही मत बाहर। तो मस्जिद ही बाजार में, अपना घर ही बाजार में है, तो मस्जिद की जमात तो माफ नहीं हो जाएगी, वाजिब रहेगी। भले औरतें हैं तो क्या हो, अपने आप को संभाल कर निकल जाए। तो हर जगह है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो भी नर्सें, लेडी डॉक्टरों के मसाइल, और हवाई जहाज में जाओ तो मत्तार पर, एयरपोर्ट पर वो थड़े पर औरत बैठी होती है, पासपोर्ट वगैरह। कहाँ आदमी क्या करे। अब ये भी नहीं कहा जाएगा कि सफर करना बंद कर दे। तो जितना हो सके अपनी ताकत भर नजर को बचाना जरूरी है। हवाई जहाज में और एयर होस्टेस ही होती है। आप अच्छा खासा मदीने जा रहे हैं और वो जवान औरत बेपर्दा, उनकी बेपर्दगी शर्त है, बुर्का पहनकर तो वो एयर होस्टेस बन नहीं सकती। वो आएगी, आपकी जान पर आएगी, खड़ी हो जाएगी। अपनी निगाहों की बंदा हिफाजत करता रहे जितना मुमकिन हो। अल्लाह करीम आसानी कर दे। घरों में यह सूरत हो सकती है कि पर्दे के बारे में सवाल जवाब ये पढ़ने की तरगीब दी जाए, या खास खास मकामात से इनको पढ़ पढ़ के सुनाया जाए। झगड़ा और लड़ाई करके अगर पहले से बिगाड़ लेंगे ना, तो शायद ये फिर सुनेंगी नहीं। नरमी से, प्यार से, मौके की मुनासिबत से, उनके मूड के हिसाब से समझाने की कोशिश करते रहे, इसके सिवा कोई चाला नहीं। मौज़्ज़म दीनी भी बेचारा क्या करेगा, मौलाना भी क्या करेगा। मौलाना की बेटी अगर वाकई ऐसा करेगी या बीवी करेगी तो फिर लोग मौलाना को बुरा भला बोलते हैं। दलाइल लेंगे फुला मौलाना की, तो यूं हम मौलाना अपनी कब्र में जाएंगे, हम अपनी कब्र में जाएंगे। तो मौलाना की रीस नहीं करनी चाहिए। और क्या पता मौलाना ने समझाने के सारे जो भी तरीके हैं वो अपना चुके हों और अब दाल ना गली है उसकी, बेचारे की ना जमी हो बात, तो वो क्या करे। आदमी बस औकात बेबस हो जाता है, नहीं मानती, औरतें नहीं चलती। अल्लाह करीम हमारे घरों में भी हमें मदनी माहौल की नेमत से माला माल फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जवाब दीजिए मगर ठहरिए, पहले ये बताइए कि आप में से उमूमी मदनी मुदाकरों में चांद रात से अब तक मुकम्मल शिरकत किस किस ने की है? मुकम्मल। ईशा भी वहीं पड़ी है। क्या शान, वाह, ये किए हैं भाई। अच्छा हैं, और खुसूसी का पूछा नहीं है मैंने, उमूमी, पूरे उमूमी जिसने अटेंड किए हो। उमूमी में आजकल टाइम कुछ घड़ी का दिया हुआ, अगर वो शुरू में आ गए और ईशा नहीं पड़ी तो उनको भी 9:30 से अगर आ गए ना तो भी सही है। 9:30 बजे से शामिल हुए हैं, आखिर तक सलात व सलाम पढ़कर गए हैं। 5-7 हैं माशाअल्लाह। चलो इनमें से जवाब मिलेगा और इंशाअल्लाह तोहफा मिलेगा, जवाब दिया तो दुरुस्त। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हजरत सैयदोना
امام حسن کے بارے میں کوئی فرمان سنائیے. نیز آپ کی ولادت پر کیا ذبح فرمایا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کے عقیقہ پر 2 دمبے ذبح کیے اور یہ ارشاد فرمایا یا اللہ عز و جل میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس سے محبت فرما. سبحان. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. آج عمومی مدنی مذاکرے میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شب عرس تھی. اس موقع پر جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آپ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے کچھ مدنی پھول بیان فرمائے تھے. وہ مدنی پھول اور ان مدنی پھولوں والے پرچے کے اوپر جو امیر اہل سنت نے اپنے قلم سے کچھ تحریریں فرمائی ہیں اور آخر میں دستخط شریف بھی ہیں. یہ پورا پرچہ انشاءاللہ تعالی ان اسلامی بھائی کو تحفے میں پیش کیا جائے گا. اور میری طرف سے 50 روپے کے 2 نوٹ عیدی میں پیش کیے جائیں گے. باقی جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے وہ بھی کھڑے ہو جائیں. اب دیکھو بڑھ گئے تو گناہ گار ہوں گے، اگر نہیں تھے اس میں اور پھر نوٹ دیکھ کر یاد آ گیا بڑھ گئے. میرے خیال میں اتنے ہاتھ نظر نہیں آئے تھے پہلے. چاند رات سے لے کر آج رات تک جنہوں نے عمومی مدنی مذاکرے میں مکمل شرکت کی ہو، 9:30 سے لے کر صلاۃ و سلام پڑھ کر گئے ہوں، یہ دوسری ہے. آج یعنی چاند رات سے لے کر آج کل تک تو میری حاضری تھی صلاۃ السلام تک، لیکن آج شروع میں تھا پھر چلا گیا تھا پھر آخر میں آیا تھا، تو مکمل نہیں کیا تھا لیکن یعنی نہیں کیا تھا، خود ہی کہہ رہے تھے اس میں قائم رہے. اور کیا آج کے دن یعنی باقی مکمل تھے. آج کا دن یعنی شروع میں تو آخر میں پھر آ گیا تھا. چلو یار یہ پٹھان کو دے دو یار. ہاں بھائی اور سائیں جزاک اللہ خیرہ. پٹھان بھائی کو دے دو یار. یار جو 3 پٹھان ہیں نا ان تینوں کو دے دو. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اعلیٰ حضرت پٹھان تھے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشدی آپ سے سنا گیا ہے کہ آپ جانشین عطار کو غریب زادہ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ یعنی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر باپ اگر اپنے بیٹے کو غریب بولے اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں یہ بتائیں گے کہنا کیا چاہیے مجھے. یہ آپ سے عرض ہے کہ آپ غریب زادہ کہتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے؟ مجھے کہنا کیا چاہیے، کیا کہوں جو مطلب ہے کہ اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے. اس کی تو نہیں آ رہی نا سمجھ میں یہ کیا حکمت ہے. امیر زادہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہتے رہے. آپ ہمارے امیر ہیں تو آپ امیر زادہ بھی لگا سکتے ہیں. امیر السنت سے عرض ہے، وہ ایک مدنی قافلے میں حاضر تھا، وہاں ایک اسلامی بھائی تھے، کوئی نوجوان ان کے ساتھ تھے، صاحب زادے لگ رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے صاحب زادے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا میرے جانشین ہیں یہ. تو ایسا بھی بعض اب کہنے والے یوں کہتے ہیں. عرف ہے اس پر کہ پیروں کی جو اولاد ہے اس کو صاحب زادہ کہتے ہیں، حرج نہیں ہے. اور نام ہی شہزاد ہوتا ہے آج کل. شہزاد کا مطلب نہیں سمجھ بھی نہیں آتی. میں نے بتایا تو تھا شاید کبھی اس میں خصوصی میں عمومی میں. کسی کو یاد ہے شہزاد مانے کیا؟ ایک کو یاد ہے؟ یہ پیچھے 5-7 اسلام بھی 5-7 کو یاد. غریب زادہ میں بھی سمجھتے نہیں ہوں گے شاید. غریب زادہ کے معنی کیا یہ سمجھتے ہیں؟ کون سمجھتا ہے غریب زادہ کا معنی کیا ہے جنہوں نے سوال کیا تھا؟ غریب زادہ نہیں، ابھی ذہن میں تو نہیں آ رہا ہے. اچھا نہیں سوال 1-2 اور بھی تو امیر زادہ کے معنی کیا؟ دولت مند میرا بیٹا. امیر کا بیٹا.
امیر کا بیٹا تو غریب زادہ مانے اس سے فقیر تو ہے بولتے ہیں لوگ اپنے عموماً علماء کرام بھی اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں لکھتے ہیں لیکن بیٹے کو فقیر زادہ کہتے ہوں یہ سنا نہیں ہے بیٹے کو صاحب زادہ بولتے ہیں کوئی حرج نہیں اس میں یوں غریب زادہ یعنی غریب کا بیٹا مالدار زادہ تو بول نہیں سکتا نا تو امیر سنت آپ صاحبزادہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہیں اس کو میں کیا منع کرتا ہوں مطلب میرے منہ سے میں صاحبزادہ کہوں شہزادہ کہوں ذرا جمتا نہیں ہے اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے منہ اپنی تعریف کر رہا ہوں کہ میں صاحب ہوں یہ زیادہ ہے صاحب تعظیم کا لفظ ہے اپنے لیے بولنا یا شہزادہ بولوں تو شاہ مانے بادشاہ میں بادشاہ کا بیٹا تو میں بادشاہ تو ہوں ہی نہیں میں کیسے اس کو بولوں کہ یہ شہزادہ ہے میں بادشاہ کا بیٹا ہے شہزادہ بولنے میں یوں حرج نہیں عرف ہے اس میں بولتے ہیں لوگ گناہ نہیں ہے کوئی برائی بھی نہیں ہے میرا اپنا ایک ذہن ہے جزاک اللہ. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو خان نہیں لکھتے تھے حالانکہ پٹھان قوم سے ہی حضرات خان کوئی خان بھی تعظیم کا لفظ ہے وہ نہیں لکھتے تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ رسالہ اپنے پچھلے سے پچھلے ہفتے جو پڑھنے کے لیے دیا تھا الوظیفۃ الکریمہ اس میں آخر میں تھا ذکر چہار ضربی تو اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا اگر آپ طریقہ وضاحت فرما دیں تو. وہ پالتی مار کر انہیں چوکڑی مار کر پالتی مارنا چوکڑی مارنا پلوٹھی بھی بولتے ہم لوگ تو پلاٹھی بولتے پلاٹھی مارنا اس طرح بیٹھ جائے چار زانو بھی بولتے اس کو چوکڑی مار کر بیٹھ جائے پنجابی غالباً چوکڑی مارنا بولتے ہیں چوکڑی مار کر بیٹھ جائے اور یہ انگوٹھا اور یہ اس کے برابر والی انگلی اس کے بیچ میں یہاں ایک رگ اس کو رگے کیماس بولتے ہیں اب میرا گمان ہے کہ یہی رگے کیماس ہو یہی اس سے گرفت میں آ سکتی ہے اور گھٹنا تو گرفت میں آنے سے نہ اس کو گرفت میں لے لے اور اب یہ کہ گھٹنوں پہ یہ رانوں پر نارملی ہاتھ رکھ کر ادھر سے سر رکھ کر الٹے گھٹنے کی طرف لا اس گھٹنے تک لے آئے سیدھے گھٹنے تک الٹے سے لے کر سیدھے سے لے آئے پھر الہ یہ اوپر تک یوں لے جائے پھر یہ کہ دل کی طرف الا اللہ اس طرح یہ ضرب دل پر لگائے نا لا الہ الا اللہ یہ ذکر چار ضربی کہلاتا ہے. پیارے پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ وہ شخص جس کا دنیاوی یا دینی اعتبار سے ایک بڑا منصب ہو ایک اس کی شہرت ہو وہ شخص اپنی اولاد کو عاجزی کا درس کیسے دے اور دوسری طرف وہ شخص جس کا بڑی شخصیات سے تعلقات ہوں وہ شخص خود کو خود پسندی سے کیسے بچائے برائے کرم اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. عاجزی کو بڑی شخصیت عاجزی نہیں کر سکتی سب سے بڑی شخصیت کا نام بتائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی شخصیت ہے نا پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ٹھیک ہے تو یہ عاجزی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے ایک شخص آیا وہ کانپنے لگا روب نبوت سے کچھ اس طرح شاید فرمایا کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سکھا کر گوشت کھاتی تھی اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی پھر یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کوئی مخصوص بیٹھک نہیں رکھی تھی جیسے ہم لوگ گاؤں تکیے لگاتے ہوتے ہیں تو مخصوص بیٹھک بنانا یہ نہیں تھا
गाँव तक के अगर रखे हो, नाजायज भी नहीं है, अब तो उर्फ है, रखते लोग अपने घरों में रखते हैं। ये नहीं कि मशाइख और उलमा बैठते हैं, आम लोगों के घरों में यहाँ कम होगा, अरबों में तो बहुत है। और कमरे में चारों तरफ भी गाँव तक के रखे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, जो वहां गए वहां चारों तरफ होते हैं। जायज है, कोई मसला नहीं है। दोबारा देखिए, बड़ी शख्सियत भी आजिज़ी कर भी सकती है और अपनी आल को आजिज़ी सिखा भी सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। बाबा भी तो फरमाते हैं ना मदनी मुज़ाकरे में, गरीब ज़्यादा, ये भी आजिज़ी की एक मिसाल है, शहजादों के लिए फरमाते हैं। अब ये गरीब ज़्यादा बैठा हुआ है ना, ये वैसे आपके सामने है, अब इसका लिबास देखो, आज जी सादगी आप देख रहे होंगे, कोई ढकी छुपी बात थोड़ी है। तो ये क्या, अब मैं बड़ी शख्सियत हूँ भी नहीं कर, और बात तो आपने ये कही थी कि बड़ी शख्सियत हो, उसकी औलाद आजिज़ी, उसकी तरबियत कैसे हो आजिज़ी की? तो मैं रॉन्ग नंबर मार दिया मैंने यार। मेरा अपने आप को बड़ी शख्सियत ना तस्लीम करना क्या है? आज ये मैं तफन्नुन के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, बहरहाल ये क्या, अल्लाह ताला जिससे राजी हो वही बड़ी शख्सियत है, वरना कितनी दौलत आ जाए, कितनी शोहरत मिल जाए, अगर रब नाराज है तो उसकी कोई शख्सियत नहीं, खाली हमारी बस खुश फहमियाँ हैं। अल्लाह करीम हमारी लाज रख ले, बस राजी। अच्छा, जब मैं छोटा था तो अमीर सुन्नत जो है ना वो बारहा फरमाते थे, एक तो ये कि जैसे कोई भी इस्लामी भाई तो अपने चाचा से मुलाकात की, अपने चाचा से मुलाकात की, तो एक इससे भी जो ना वो ये ठिकाने रहते। फ़िज़ान सुन्नत का दर्ज देते हुए ये एक रिवायत आई थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे अंदाज में, उम्दा अंदाज में लिखने से उसकी बख्शिश कर दी जाती है। तो हमें पता कैसे चले कि हमने उम्दा अंदाज में लिखी है, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम लिखें? हर एक की अपनी अपनी राइटिंग होती है, तो उम्दा लिखने वाले को अंदाजा ना हो कि मैंने उम्दा लिखी है। अगर आप एक तहरीर करके दे दें। ये देखो, ये आइडिया सही है आपकी कि मैं लिखूं तो ही उम्दा हो, क्या बाकी कोई लिख ही नहीं सकता उम्दा, ये ठीक है आपकी आइडिया। और कुरान करीम में जो छपी हुई बिस्मिल्लाह होती है, इससे उम्दा तो शायद लिखना बड़ा मुश्किल है। अंडरस्टूड है, कितनी खूबसूरत प्रिंटिंग होती है उसमें, आप और कातिब की लिखी होती है। मैंने किताबत का फन तो सीखा नहीं है, सब वाकई है ना कि वो अलग बात है कि वो आपको चाहिए वो लिखने लिखी हुई, वो एक दूसरी बात है। बल्कि फैज़ान सुन्नत का जो बाब है उसमें भी वो कुरान करीम में जो लिखी हुई है ना, उसी की मतलब गालिबन पेस्ट की हुई है। अच्छा, वही आज निराली मदनी फीस है कि वो इस साहब जवाब देंगे जो मदनी मुज़ाकर में कम आते हैं। चलो इनकी भी हौसला अफजाई हो जाए कि चलो यार, हमको भी पूछा गया। सवाल इनसे ये है, बाबुल मदीना में कितने मरकजी जामियातुल मदीना हैं, उनके नाम बताइए जो कम आते हैं। कम आते हैं, कम आते हैं, नजर तो आते हैं, आप तो नजर आते हैं, मैं समझो साल 6 महीने में कभी एक आध बार आ गए, कम आते हैं। चलिए आप जवाब दे दीजिए, तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, कितने अरसे के बाद तशरीफ लाए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह के बाद तशरीफ लाया हूँ। तशरीफ लाए, जब भी तशरीफ लाए, 2 महीने हो गए आपको। कहाँ से? जामिअतुल मदीना। तशरीफ कहाँ से लाए? जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मोहम्मदी गुलशन मेवार। कौन सा दर्जा है? दर्जा सानिया। चलिए अभी फरमाइए, कितने मरकजी जामियातुल मदीना बाबुल मदीना कराची में? 49। 49 है कुल जामियातुल मदीना। डबल 26 नहीं, ये बिल्कुल सबूत है ना इनका कि ये नहीं आ रहा है 2 महीने के बाद। आज मदनी मुज़ाकरे में थे। जी जी। बाबुल मदीना में कितने मरकजी जामियातुल मदीना हैं?
اب جو ہاتھ اٹھائے گا وہ مطلب، مگر یہ نہیں وہ جو کم آتے ہیں، جیسے یہ 2 مہینہ کے بعد آئے وہ کم آتے ہیں. نہیں آپ تو ہر ہفتے تو ہوتے ہیں، پاکستان ایک بار آتے ہیں سال میں ایک بار پاکستان ہوتے ہیں، لیکن آج کل تو شاید یہیں پڑھتے ہیں آپ جامعۃ المدینہ میں. جو کم آتے ہیں ان میں سے یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. یہ 1 مہینے بعد آئے کہہ رہے ہیں. چلو کم از کم 2 مہینے کے بعد جو آیا ہو وہ جواب دے. 2 سے بھی زیادہ ہو گیا، 5 مہینے ہوئے. چلو آپ کو کتنا ہوا؟ 5 مہینے والا. چلو بھائی، اور نیتیں کرتے رہے کہ اب ناغے نہیں کریں گے انشاءاللہ. جامعۃ المدینہ ایک ہی ہے، باب المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ. یہ 49 بولتے ہیں، 1 بولتے ہیں، کیسے ہوگا؟ اب کہتے ہیں 49 بولتے ہیں نا، 50. سوال نہ سمجھے ہو. ہاں یہ دیوانہ ہے. اب بھی بول دو، مرکزی جامعۃ المدینہ کتنے ہیں؟ باب المدینہ مرکزی 1. اب سمجھ آ گئی ہے، ماشاءاللہ. مگر جواب تو انہوں نے دیا، آپ تو دے نہیں پائے تھے. کرم فرما. یار دونوں کو تحفے دے دو یار. مگر یہ کہ اب ہر ہفتے آنے کا کوئی ہے رستہ مدنی مذاکروں میں؟ انشاءاللہ نیت. دونوں کو تحفے دیے. چلو اور بولو، جواب دیجئے مگر ٹھہریے. دورۃ الحدیث شریف کے وہ طالب علم جواب دیں گے جو روزانہ فکر مدینہ کرتے ہو. مدنی مذاکرے کی 5 برکات یا فوائد. مدنی مذاکرے میں شرکت کی برکت سے جو ہے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ عز وجل، اور حکمت کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. شریعت کے متعلق بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور طریقت کے متعلق بھی سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ. آج چلو 5 ہو گئی تو 1000 فائدے ہیں. ٹائم اچھا گزرتا ہے، مسجد میں رہیں تو اعتکاف کی نیت تو مسجد یہ بھی ثواب ملتا ہے، نیکوں کا پیر مرشد کا قرب بھی ملتا ہے، صالحین کا قرب حاصل ہوتا ہے، باپا کی زیارت ہوتی ہے، پیر صاحب کی جوابات درست ہیں. زیارت ہوتی ہے. جن اسلام بھائی نے درست جوابات دیے تھے تو ان اسلام بھائیوں کو یہی امیر اہل سنت کے جن سے باپا نے حکایت پڑھی ہے یہ پرچہ انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا، جس سے امیر اہل سنت نے ابھی حکایت بیان فرمائی. امیر اہل سنت کے اس پر دستخط مبارک بھی ہیں. ان کا یہ دو بیچارہ تشریف لایا تھا، مستقل پھر آنا شروع. جامعۃ المدینہ بتا رہے تھے اور دیوانہ ہے تو پھر آ گیا نا ترکیب میں. اب مستقل بھی ہو جائے نا، دیوانوں پر ان کو دو گیا. اب آتے رہیں گے انشاءاللہ، پابندی سے انشاءاللہ. ان کو بھی امیر اہل سنت مدنی قافلے میں سفر بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. دستخط مبارک والا امیر اہل سنت کے ہاتھ شریف والا پرچے 2 ہیں. 2 ڈبل حکایت تھوڑی بڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار